5 تاریخ ہے اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے۔ 22 جمادی الثانی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار شہنشاہ دنیا و دین اصدق الصادقین سید المتقین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مبارک ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صدقہ، حضور سے بے پناہ عشق کا صدقہ، اللہ پاک ہمیں بھی اس کا ایک ذرہ نصیب فرما دے۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ چند عقیدت کے پھول قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ساری عمر بھی ان کی عظمت بیان کرتے رہیں تو کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مبارک بھی میں نے اسی لیے پڑھا اور پڑھتا ہوں ہر دفعہ، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر، جن کی تعریف خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء کے بعد کوئی شخص اس ساری کائنات میں ایسا نہیں جس پہ سورج طلوع ہوا ہو جو صدیق اکبر سے افضل ہو۔ انبیاء کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر و بالا ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جگہ جگہ ان کی عظمت بیان فرمائی، ان کی مدح فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پہ کوئی احسان کیا میں نے ان سب کا بدلہ چکا دیا۔ صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ اللہ قیامت والے دن دے گا۔ اس سے بڑی عظمت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نظام، قربان جائیں، ساری کائنات کا نظام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل چل رہا۔ حضور کا سارا سسٹم، دین کا سارا سسٹم، اللہ کی اس کائنات کا سارا نظام حضور کے طفیل چل رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حضور کی امت میں سے پہلا ستون سیدنا صدیق اکبر، خلافت کا سارا نظام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے چل رہا۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک، ویسے طبیعتاً عادتاً فطرتاً بہت نرم دل، اتنے نرم دل کہ کسی کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور خاص کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ جو گزرتی تھی وہی جانتے تھے۔ اور اس کی ایک مثال امہات المومنین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی،
جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور بیمار ہو گئے، آخری دن ہیں، 2-3 دن آخری، تو فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ میری امت کو نماز پڑھائے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان، صدیق اکبر جب آپ کی بیماری کا سنیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز کا کسی اور کو کہہ دیں۔ پھر فرمایا، پھر ام المومنین نے حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جا کے سرکار سے کہو کہ یا رسول اللہ، ابو بکر بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کی بیماری کا سن کے ہی برداشت نہیں کر سکیں گے، حضرت عمر سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اور انہوں نے جا کے عرض کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی زنان مصر کی طرح ہو، مصر کی عورتوں کی طرح ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو کہو جا کے نماز پڑھائیں، اس لیے کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی کی امامت قبول ہی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گلی گلی نگر نگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اونچی آواز، اونچی آواز، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، یارے غارے مصطفیٰ زندہ باد، یارے غارے مصطفیٰ زندہ باد۔ فرمایا اللہ اور ایمان والے صدیق اکبر کے سوا کسی اور کی امامت تسلیم نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں جی کوئی جھگڑا باقی رہ گیا؟ پتہ نہیں لوگوں نے جھگڑے کیوں ڈالے ہوئے ہیں ایسے ہی ہیں جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جھوٹی روایتیں، اور میں نام نہیں لیتا کنہوں نے ڈالی، بہت ساری جھوٹی روایتیں اس وقت ڈالی گئی، فلاں ناراض ہو گیا ابو بکر کے ساتھ، فلاں ناراض ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ، جس سے اللہ راضی ہے، جس سے کملی والا راضی ہے، جس سے فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، حضور کے سارے گھر والے جس سے راضی ہیں، اس سے اگر کسی کی ناراضگی کی کوئی روایتیں کرتا ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ جس سے یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سبحان اللہ، جو بہت ساری روایتیں جھوٹی بیان کی گئی ہیں، میں ان کو یکسر مسترد کرتا ہوں، بیان ہی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں جس کی شانیں میرے رب نے بیان کی، جس کی شانیں کملی والے نے بیان کی، جس کو خود حضور نے حکم دے کے مصلی پہ کھڑا کیا، اس کے خلاف اگر کوئی جھوٹی روایت کسی نے ڈالی بھی ہے تو وہ مانی جائے گی؟ اونچی کہہ دیں۔ ایمان والوں کا ایمان بہت مضبوط ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ سب سے قریبی رشتہ دار، باپ کا ہے تو بیٹا پڑھائے، بھائی ہے تو کوئی بھائی پڑھائے، ماں کا ہے تو بیٹا اگر اس اہل ہے، جنازہ پڑھانے کے اہل ہے تو خود پڑھائے، اگر نہیں تو پھر جو متقی پرہیزگار ہے، وہ زیادہ علم والا ہے، تقوی والا ہے، اور اس سے پڑھوائے۔ اور جب تک خلافت تھی اس وقت تک حکم یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین پڑھائیں جنازہ۔ سرکار صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، علی المرتضیٰ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت مولا علی سے کہا کہ جنازہ آپ پڑھائیں، تو انہوں نے عرض کی سرکار جس کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کیسے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہوں؟
کیوں جی؟ یہ ہے محبت ان کی. اس سے سارا گرد و غبار بھی چھٹ گیا کہ نہیں؟ جو روزانہ سوشل میڈیا پہ بکواسات لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں، اختلاف جھگڑا ادھر کا ادھر کا، رب کہہ رہا رحماء بینہم، یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رحماء بینہم، سبحان اللہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہیں. سبحان اللہ. اور کیسے شیر و شکر ہیں؟ سبحان اللہ. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ آپس میں ایسے رحیم اور کریم اور شفیق ہیں ایک دوسرے کے لیے، دلوں میں اتنی محبت رکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں. میں تو قرآن کی ان آیتوں پہ ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ کے ان ارشادات پہ ایمان رکھتا ہوں جس میں سرکار نے فرمایا کہ مومن کے دل میں ابو بکر کا بغض اور علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. مومن کے دل میں علی المرتضیٰ کی محبت اور ابو بکر کے خلاف نفرت، یا سیدنا صدیق اکبر کی محبت اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت بغض، یہ جمع نہیں ہو سکتے. مومن کا دل وہ ہے جس میں صدیق اکبر بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں. اب ایمانداری سے بتائیں کہ یہ موقف ایمان مضبوط کرنے والا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نا موقف. اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت، اولین شاگرد، عشرہ مبشرہ، اور وہ جن کو رب نے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، ان اللہ مع الصابرین واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہ ساری آیتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں فرمائی. قرآن کی ساری آیتیں چھوڑ کے ہاں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم والسابقون السابقون اولئک المقربون. جن کے بارے میں یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، یہ ایمان میں، اسلام میں، نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں، یہ ہجرت میں سبقت کرنے والے ہیں، جن کی شان میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، ہمیشہ یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور اللہ کی جماعت ہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہے. جن کے بارے میں قرآن کی اتنی آیتیں، سبحان اللہ، ان کا پیار اور محبت بیان کرنا، ان کا اتحاد اور اتفاق بیان کرنا، ان کا صبر، ان کی رضا بیان کرنا، یہ قرآن و حدیث کے عقیدے کے مطابق ہے یا اختلاف بیان کرنا؟ بس اتنی سی بات سمجھانی. اللہ کرے کسی کی سمجھ میں آ جائے تو دل صاف ہو جائے. اور کسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں اگر دل میں تھوڑی بہت بھی قدورت رہی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. کسی کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بھی دل میں قدورت نہیں ہونی چاہیے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، اور ایک دو تین شخص عراق سے آئے، باتیں کرتے کرتے کہنے لگے آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خیال تو یہی جو آج کل پھیلایا جا رہا ہے، جو روایتیں جھوٹی من گھڑت
اسی دور میں گھڑی گئی، انہی میں سے کوئی آدمی ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا ایک جواب تو یہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ، فرمایا آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہاں ہیں؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ جن دونوں کا نام لے رہے ہو وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگا وہ گنبد خضرا میں حضور کے ساتھ ہیں۔ فرمایا بس یہی ان کا مقام ہے، ان کا مقام یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ساتھ تھے، وہ روضہ پاک میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور روز قیامت بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت یہ ہے، آپ نے آیت قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان سے پوچھا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، مال اولاد قربان کی، ان سے پوچھا کہ تم ان میں شامل ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا وہ جنہوں نے اپنے گھر بار ان کو دے دیے مہاجروں کو، اور جنہوں نے اپنی جانیں اپنا مال بھی نشاور کر دیا، کیا ان میں سے ہو؟ کہنے لگے نہیں، ان میں سے بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم مہاجرین میں سے بھی نہیں ہو، انصار میں سے بھی نہیں ہو، اور ان دونوں سے محبت کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہو، تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان دونوں کے بعد اور ان دونوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ فرمایا تم ان میں سے بھی نہیں ہو، سبحان اللہ، تم ان میں سے بھی اور تینوں طبقوں میں سے نہیں ہو۔ فرمایا تم منافق ہو، میرے دربار سے نکل جاؤ۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ایک طرف سے آپ کا شجرہ صدیق اکبر سے ملتا ہے، والدہ کی طرف سے، اسی لیے آپ کو جعفر صادق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ باپ کی طرف سے علی المرتضیٰ، ماں کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شجرہ مبارک دوسری تیسری پیڑھی میں۔ اور ان کے پاس کوئی آیا تلوار، حضرت صاحب یہ تلوار کو چاندی کا دستہ چڑھانا جائز ہے؟ فرمایا ہاں جائز ہے۔ آگے وہ دلیل پوچھنا چاہتا تھا، خود ہی فرما دیا، فرمایا اس لیے جائز ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی تلوار کو چاندی کا دستہ چڑھایا ہوا۔ کہنے لگا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ جلال میں آ گئے، رنگ سرخ ہو گیا۔ فرمایا ہاں اللہ کی قسم وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ ان کو صدیق ان کے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا، ان کو صدیق رب نے کہا۔ سبحان اللہ۔ حضور معراج سے آئے، جب انہوں نے تصدیق کی بات آپ نے ساری سنی، انہوں نے آ کے معراج کی تصدیق کی۔ حضور نے فرمایا انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق، تو سچا ہے، تو صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں عرض کر رہا تھا ان کی محبت، قرآن مقدس میں تو ان کی محبت بیان ہوئی، احادیث پاک میں ان کی محبت بیان ہوئی۔ ہم جھوٹی روایتوں کو مانتے، قرآن کے مقابلے میں اور سرکار کی صحیح احادیث کے مقابلے میں کوئی روایت بھی آ جائے رد کر دی جائے گی، کیوں جی؟ عقیدہ یقین پختہ رکھو، ادھر ادھر کے پیشہ ور وائزوں اور پیشہ ور ذاکروں اور جعلی سیدوں کی باتیں سن سن کے اپنا عقیدہ خراب نہ کرو، عقیدہ مضبوط رکھو۔ اور جس پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ناز فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں ساری امتوں میں میرے صحابہ جیسا کوئی نہیں، اور سارے صحابہ میں میرے صدیق جیسا کوئی نہیں۔ سرکار نے
جبریل امین سے کہا میرے عمر کی تعریف تو کرو، میرے عمر کے بارے میں کچھ کہو۔ عرض کی یا رسول اللہ عمر کی شان بیان کرنے کے لیے عمر نو چاہیے، 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام۔ یا رسول اللہ عمر نو ملے تو میں عمر کی شان بیان کروں، اور وہ عمر میرے صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ کیوں جی؟ تو صدیق اکبر کی شان کون بیان کر سکتا؟ اللہ کریم ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں رکھے، اور آپ کو بھی اور یہاں سننے والے جتنے بھی پوری دنیا میں ہمارے سننے والے ہیں یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ، اللہ پاک ان کے عقیدے مضبوط کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے تو رات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین ائمہ، امام باقر، امام جعفر صادق، امام زین العابدین جیسے اہل بیت اطہار کے جو ستون ہیں ان کے اقوال پڑھے، انہوں نے کہا ہم بھی قیامت والے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ اللہ رب العالمین سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اس امت پہ کرم فرما دے۔